السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، شرح حدیث جبریل کا یہ سلسلہ الحمدللہ جاری اور ساری ہے۔ ایمان باللہ میں اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان اور آسمانی کتابوں پر ایمان کی بحث گزر چکی ہے۔ آج کے اس درس میں بقیہ ارکان ایمان کے سلسلے میں انشاءاللہ العزیز بحث کی جائے گی۔ ارکان ایمان میں چوتھا رکن ایمان بالرسل ہے، رسولوں پر ایمان لانا۔ ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، یہ چوتھا رکن ہے۔ اور ایمان بالرسل کا مطلب یہ ہے کہ ہم رسولوں پر جنہیں اللہ رب العالمین نے اس کائنات میں بھیجا ہے ایمان لائیں، اس لیے کہ وہی خالق اور مخلوق کے درمیان اللہ کے پیغام کو اور اس کے دین کو پہنچانے کے لیے واسطہ ہیں۔ الواسطۃ بین اللہ و بین خلقہ فی تبلیغ رسالتہ، لأنہم الواسطہ بین اللہ و بین خلقہ فی تبلیغ رسالتہ، دین کو اور شریعت کو پہنچانے میں جو بندوں کے درمیان اور اللہ کے درمیان واسطہ ہیں وہ یہی رسول ہیں۔ اور ان پر ایمان کا مطلب یہ ہے خاص طور پر التصدیق برسالتہم والاقرار بنبوتہم، ان کے رسالت کی تصدیق کرنا اور ان کے نبوت کا اقرار کرنا، ماننا کہ یہ نبی ہیں، فلاں زمانے میں فلاں قوم کی طرف یہ نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ وَأَنَّهُمْ صَادِقُونَ فِي مَا أَخْبَرُوا بِهِ عَنِ اللَّهِ، اور جو کچھ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر دی ہے، کتابیں لے کر کے آئے ہیں، احکام بتائے ہیں، اس میں وہ سب کے سب سچے ہیں۔ وَقَدْ بَلَّغُوا الرِّسَالَاتِ وَبَيَّنُوا لِلنَّاسِ مَا لَا يَسْعُ أَحَدًا جَهْلُهُ، اور انہوں نے پوری امانت داری سے دین کو، شریعت کو اپنے اپنے طور پر اپنے اپنے زمانے میں اللہ کے حکم سے پہنچا دیا ہے۔ یہ ایمان بالرسل کا مطلب ہے۔ اب رسولوں میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آخری نبی تک بہت سارے رسولوں کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کیا ہے۔ ان میں اولو العزم بھی ہیں، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان نبیوں کو، ان رسولوں کو ہمارے درمیان بھیجا ہے، ان کو دلائل، براہین، کتابیں، معجزات عطا کیے ہیں۔ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کا معجزہ اور قرآن جیسی کتاب عطا کی ہے جو اس کائنات کی سب سے آخری کتاب ہے۔ اس لیے ہمیں رسولوں پر ایمان رکھنا، ان کی تصدیق کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، نبوت کے اور رسالت کے درجے میں ان نبیوں کے درمیان ہم کوئی تفریق نہیں کرتے۔ خصائص الگ الگ ہیں، خصوصیتیں اور درجات الگ الگ ہیں، لیکن نبوت کا مقام ایک ہی ہے۔ یہ چوتھا رکن ہے ایمان بالرسل۔ اور اس کے بعد پانچواں رکن ہے الایمان بالیوم الآخر، ان تؤمن بالیوم الآخر، آخرت پر ایمان رکھنا۔ آخرت، یہ دنیا دار العمل ہے، اور اس کے بعد ایک دوسری دنیا اللہ رب العالمین قائم فرمائے گا
جو دار الحساب ہوگا، دار الجزا ہوگا، وہاں نیکیوں کا اور برائیوں کا بدلہ اسی کے اعتبار سے ہر آدمی کو دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین جنت اور جہنم قائم فرمائے گا، اور ساری چیزیں ہوں گی جن کا تذکرہ قیامت کے باب میں ہوتا ہے۔ تو ایمان بالیوم الآخر میں قیامت کی نشانیوں سے لے کر اور وقوع قیامت تک، اور اس کے بعد البعث بعد الممات، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے، اور پھر حساب و کتاب، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دے گا۔ جو اہل توحید ہیں، نیکی کرنے والے ہیں، ایمان والے ہیں، وہ جنت میں چلے جائیں گے، اور جو اہل شرک اور کفر ہے، برائی کرنے والے ہیں، وہ جہنم میں چلے جائیں گے۔ ان تمام چیزوں پر ایمان رکھنا۔ قیامت کی چھوٹی چھوٹی نشانیاں بھی ہیں، بڑی بڑی نشانیاں بھی ہیں، اور جب بڑی نشانیاں ظاہر ہوں گی تو یکے بعد دیگرے ان کا ظہور ہوگا، اور ان کا ظہور یہ قیامت کے وقوع کی بالکل پختہ علامت ہوگی کہ اب بالکل قیامت قائم ہونے والی ہے۔ اور اسی طریقے سے ایمان بالیوم الآخر میں عذاب قبر پر بھی ایمان رکھنا ہے، جو بیچ کا برزخی مرحلہ ہے، جس کا تذکرہ مختلف حدیثوں میں، روایتوں میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے۔ اور آخری رکن ہے الایمان بالقدر خیرہ و شرہ، تقدیر پر ایمان رکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے تقدیر مقرر کیا ہے۔ تقدیر یہ اللہ کا علم ہے جو بندوں کے حق میں اللہ رب العالمین اپنے علم کے حساب سے روز ازل میں فیصلہ فرما دیتا ہے یا فرما دیا ہے۔ اللہ نے تمام چیزوں کا فیصلہ فرما دیا ہے، لیکن یہ اس کا علم ہے، اللہ کو معلوم ہے کیا ہونے والا ہے، کیا نہیں ہونے والا ہے، ہم کیا کرنے والے ہیں، کیا کھانے والے ہیں، کیا پینے والے ہیں، کب موت آنے والی ہے۔ تو ساری چیزیں ہماری تقدیر میں اللہ رب العالمین نے لکھ دیا ہے۔ اور تقدیر کے 4 مراتب ہیں۔ سب سے پہلا مرتبہ ہے علم کا، اللہ کے علم پر ایمان رکھنا کہ اللہ کا علم ازلی ہے، وہ ہر چیز کو اس کے پیدا ہونے سے پہلے جانتا ہے۔ اللہ جانتا ہے اور جانتا تھا۔ دوسرا یہ ہے الایمان بان اللہ کتب ذلک فی اللوح المحفوظ، کتابہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے اس علم کے حساب سے لوح محفوظ میں فیصلہ لکھ دیا ہے۔ تیسرا یہ الایمان بالمشیہ، بمشیۃ اللہ الشاملہ، اللہ کے ارادے اور مشیت کے بغیر کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، اللہ چاہے گا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ اور چوتھا یہ الایمان بایجاد اللہ لکل المخلوقات، اللہ ہی خلق کا مالک، الا لہ الخلق والامر، وہی پیدا کرنے والا ہے، وہی مارنے اور جلانے والا ہے، ساری کائنات کو وہی چلانے والا ہے۔ تو اس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کیا، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ اور تقدیر کی 2 قسمیں، تقدیر عام جسے اللہ رب العالمین نے لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے، اور تقدیر مفصل تقدیر جس کو اللہ تعالی ہر وقت لکھتا ہے، جس میں تقدیر عمری ہے، سال کی تقدیر، پوری عمر کی تقدیر، حولی ہے، سال کی تقدیر، تقدیر یومی ہے جسے اللہ رب العالمین کل یوم ہوا فی شان، ہر روز لکھتا ہے۔ تو یہ الگ الگ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ تو تقدیر پر ایمان رکھنا، چاہے وہ ہمارے حق میں اللہ کا فیصلہ بہتر ہو یا اللہ کا فیصلہ ہمارے حق میں بہتر نہ ہو، یہ اللہ کا علم ہے جو اس نے لکھ دیا ہے، وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ تو الایمان بالقدر خیرہ و شرہ، تقدیر پر ہمیں ایمان رکھنا ہے۔ تو یہ ارکان ایمان کی بحث الحمدللہ مکمل ہو گئی۔ مختصراً آپ نے ایمان کا معنی سمجھ لیا، اور ایمان کے جو ارکان ہیں ان کا مختصراً مفہوم آپ کے ذہن میں آ گیا کہ کیسے اس پر ایمان رکھنا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو نیک عمل کی توفیق دے، اور ایمان کے تمام بنیادی ارکان کو سمجھنے اور اس پر چلنے کی سعادت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں احسان کے سلسلے میں گفتگو کی جائے گی۔ وما توفیقی الا باللہ، وصلی اللہ علی نبینا محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔